بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام اللیل یا تہجد بڑی فضیلت ہے اس کی، اور کیونکہ اس کے اندر مشقت ہے اس نماز میں کہ جو لوگ سو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھنا اس نماز کے لیے اور اس کو پڑھنا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جس طرح اس میں مشقت ہے تو اسی طرح اس کا اجر و ثواب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے اس نماز کا۔ اب اس میں فائدہ کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پر آتے ہیں تہائی رات میں، یعنی جو آخری پہر ہوتا ہے رات کا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے مانگے یعنی جو ضرورتوں کو مانگے اور میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے اپنی بخشش و مغفرت طلب کرے اس کو میں معاف فرما دوں۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اسی رات میں تیسرے پہر میں دیتا ہے، اور یہ تیسرا پہر تبھی ملے گا جب انسان تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اور یہ وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے تہجد کا جس کے اندر انسان کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا ایزیلی ہو جاتا ہے۔ شور شرابہ نہیں ہوتا، گھر والے تنگ نہیں کرتے، بچے نہیں تنگ کرتے، کوئی کام وغیرہ نہیں ہوتا، کوئی جاب بزنس اس کے کوئی کام سے نہیں ہوتے، گھر کے کام نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان بہت فارغ سکون میں، اکیلے میں، خاموشی میں، تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے، اور اس ٹائم جو اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا ہے اور جو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں لے سکتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو پہلے شروع میں 2 رکعتیں جو ہے نا ہلکی پڑھتے تھے، تاکہ انسان جب سو کے اٹھتا ہے تو سستی ہوتی ہے ذرا، تو ہلکی نماز پڑھتے تھے تاکہ اس کے بعد پھر انسان عبادت میں مشغول اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پہلے ہی آ کے اور پھر لمبی رکعتوں میں پڑھ جائیں تو پہلے آپ ایک تو تھکاوٹ ہوتی نیند کی اور اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، تو پھر لمبی ہو جائے تو پھر انسان بالکل ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل یہ تھا کہ پہلے آپ ہلکی نماز سے شروع کرتے تھے، 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے، چھوٹی رکعت، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو لمبی کرتے ہیں۔ اس سے آپ کا شب کو عبادت میں مشغول ہونا اور اس کا ایک ادب معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سکھلانے کے لیے تھا کہ جب تم بھی تہجد میں اٹھو تو پہلی 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر اس کے بعد چاہے اس کو لمبی کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اس سے مراد آخری شب ہے، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سو جاتے اور پھر اس کے بعد جب آپ اٹھتے تھے، اس سے یہ مراد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، جس میں 8 تہجد کی ہوتی تھی اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر کی ہوتی تھی، اور جب پھر صبح صادق ہوتی تو 2 رکعت خفیف پڑھتے تھے۔ یہ صبح کی سنتیں ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ تہجد رکعتیں طویل ہوتی تھیں، پھر ذرا وسعت لینے کے لیے یعنی اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد آپ نماز کے لیے جاتے تھے۔ حضرت عری بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل جنابت جو ہے وہ اول شب میں کرتے تھے یا آخری شب میں کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول شب میں کر لیتے تھے اور کبھی آخری شب میں کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کتنا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ دیا، اور حمد ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اس نے ہمیں وسعت دی ہے، آسانی دی ہے ہر چیز کے اندر۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہوتا کہ نہیں آخری شب میں ہی غسل جنابت کی بات ہو رہی ہے کہ کرنا ہوتا تو لوگ کہاں اٹھتے اور کون اس کے اوپر عمل کرتے، اور اگر اول وقت میں ہی ہوتا اور اگر آخری وقت کا ہوتا تو پھر اس میں بھی مسئلہ۔ تو اس لیے بڑی وسعت دے دی، آسانی دے دی ہر چیز کے اندر۔ ایک بات پھر انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول شب میں وتر پڑھتے تھے یا آخری شب میں وتر پڑھتے تھے؟ یہ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں عمل تھا، کبھی آپ اول وقت میں پڑھتے تھے اور کبھی آخری وقت میں پڑھتے تھے۔ تو پھر انہیں فرمایا کہ حمد اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ انہوں نے کتنی اچھی وسعت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانی فرما دی امت کے لیے کہ اپنی سنت، دیکھو سنت کو جو لوگ معمولی سمجھتے ہیں نا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں ہے۔ 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے بھول جاتا ہے، رہ جاتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ یار اٹھ کے نہانا ہی تو ہوتا ہے، کبھی بھی نہا لیں گے شروع میں، نہیں، یہ ان لوگوں سے پوچھو جو سنت کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے لیے ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور وہ اسی پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں جس طریقے سے وہ چیز عمل کی، تو ہمارے بزرگوں کا وہی عمل ہوتا ہے، اس لیے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی بڑی اہمیت دیتے تھے، اور جب ان کے سامنے چیز آتی تھی کہ اس میں آپشن ان کو مل جاتا تھا کہ آپ اس کو اول وقت میں بھی کر سکتے ہیں، آخری وقت میں بھی کر سکتے ہیں، اس وقت میں بھی کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی تھی۔ لیکن اگر ایک ہوتا کہ ایک ہی وقت میں وہ چیز کرنی ہوتی تو پھر ہمارے بزرگ وہ اسی وقت میں کرتے تھے، پھر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمیں مشقت ہم کریں نہ کریں کیسے کریں گے، وہ یہ چیز نہیں ہوتی تھی، پھر وہ اسی وقت میں اس کو عمل کرتے۔ تو یہ جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے، جس کو سنتوں سے پیار ہوتا ہے، وہ اسی چیز کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر انہیں تیسرا سوال اور کیا، پہلے انہیں غسل جنابت کا پوچھا، پھر انہیں وطر کا پوچھا،
پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن مجید جہر پڑھتے تھے یا خفیف پڑھتے تھے یا آہستہ پڑھتے تھے، یعنی اونچی آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی جہر پڑھتے اور کبھی آہستہ۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ مستحق حمد ہے جس نے عمل میں وسعت فرمایا۔ اب اگر آپ سے کا تھا کہ آہستہ پڑھنے کا ہوتا، یعنی تیز پڑھنے کا اور آہستہ پڑھنے کا، تو اگر آہستہ پڑھنے کا ہوتا تو پھر جو اس کو عادت ہوتی تیز پڑھنے کی تو وہ آہستہ، کیونکہ سنت پہ عمل کرنا، اور جس کو آہستہ پڑھنے کی عادت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز پڑھا ہوتا پھر اس کے لیے مسئلہ ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دونوں آسانیاں فرما دی امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کی مختلف رکعات نقل کی گئی ہیں جو مختلف اوقات کے اعتبار سے ہیں کہ وقت میں گنجائش زیادہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعات زیادہ پڑھی ہیں۔ اگر وقت زیادہ ہے تہجد میں، ٹھیک ہے، آپ کو وقت زیادہ مل گیا تو آپ نے زیادہ رکعات بھی پڑھی ہیں، اور اگر وقت کم ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت کم کر دی، لیکن اس میں قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پڑھا۔ اچھا، حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ ذوف میں نوافل میں قرآن شریف چونکہ زیادہ پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن زیادہ پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے جیسے تھک جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے، پھر آپ بیٹھ کے پڑھتے تھے، لیکن جب آخر کی کچھ آیتیں رہ جاتی تھیں، 30-40 آیتیں رہ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جب جاتے تو کھڑے ہو کے جاتے تھے رکوع میں، آپ بیٹھ کے رکوع نہیں کرتے تھے، آپ کھڑے ہو کے پھر رکوع میں جاتے تھے، اور جب رکوع میں تقریباً 30-40 آیتیں رہ جاتی تو کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے، اور رکوع میں تشریف لے جاتے اور کھڑے ہونے کی حالت میں رکوع فرماتے، پھر سجدہ کرتے اور اسی طرح رکعت کو مکمل کرتے اور پھر دوبارہ پڑھتے۔ دوسری حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھتے تو رکوع سجود بھی کھڑے ہونے کی حالت میں ادا فرماتے تھے، پھر رکوع اور سجود بیٹھ کے نہیں کرتے تھے، اور جب قرآن مجید بیٹھ کر پڑھتے تو رکوع سجود بھی بیٹھنے کی حالت میں ادا فرماتے تھے، یعنی اگر کھڑے ہو کے پڑھیں تو پھر رکوع سجود بھی کھڑے ہو کے، اور اگر بیٹھ کے پڑھیں تو پھر وہ بھی بیٹھ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا نا، یہ امت کے لیے آسانی کے لیے تھا کہ ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، ٹھیک ہے، تاکہ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے وسعت دے دی کہ جی بیٹھ کے پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، اور اگر کوئی جو ہے وہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا چاہ رہا، وہ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہ رہا تو وہ کھڑے ہو کے پڑھ لو۔ تو ہر طریقے سے آسانی فرما دی اس امت کے لیے، لیکن اگر امت سمجھے تو۔ تحقیق یہ کہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد آپ کی عادت مبارکہ ہی کے مطابق تھی۔ رمضان میں تہجد کی جو نماز تھی وہ آپ کی عادت کے مبارک تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ 11 رکعتیں تھیں، یعنی 8 رکعتیں آپ کی تہجد کی اور 3 رکعت آپ کے وطر کی، اور اس کے علاوہ تراویح کی نماز آپ کی الگ ہوتی تھی۔ آج کل لوگوں نے کیا کیا کہ 8 رکعت انہوں نے تراویح کے کہہ دیے اور 3 رکعت جو ہے وہ انہوں نے اس کے وطر کے کہہ دیے، تو یہ ٹوٹل 11 رکعت۔ انہوں نے تراویح جو ہے نا 20 رکعت جو تراویح ہوتی تھی اس کو 8 رکعت بنا دی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 8 رکعت تراویح ہی پڑھتے ہیں، وہ 20 رکعت تراویح نہیں پڑھتے، اور 12 رکعتیں تراویح جو ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 11 رکعتیں پڑھتے ہیں جس میں 8 تراویح کی اور 3 وطر کی، حالانکہ یہ 8 جو ہے یہ تہجد کی نماز ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 3 وطر کی اور تراویح اس کے علاوہ ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا بوجہ سوتے رہنے یا کسی مرض کی وجہ سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ سکے، آنکھ نہیں کھلی یا مرض تھا یا درد تھا یا کسی بھی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد رہ گئی، آپ نہیں پڑھ سکے، تو پھر آپ صبح اٹھ کے جو ہے دن میں اس کی 12 رکعتوں کی قضا کرتے تھے، پھر آپ 12 رکعتیں جو ہے وہ پڑھ لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا میں نے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز جو فرض تھی، امت کے لیے تو فرض نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی باقاعدگی اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن جس طرح میں نے شروع میں بتایا ویڈیو کے کہ اس نماز کی جو بہت فضیلت ہے، بے شک یہ نفل نماز ہے، کوئی فرض واجب یا سنت موقدہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھنا لازمی، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور جو لوگ اس کی عادت بناتے ہیں پابندی کے ساتھ، اور اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، تو تہجد میں اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت جلدی وہ چیز انسان کو عطا فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔